اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ مراقبہ میں دیکھنے کے لیے 5 روحانی نشانیاں۔ کیا آپ کا سفر شروع ہو چکا ہے؟ پیارے دوستوں، خاموشی کے اندر چھپی پہلی تبدیلی۔ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے لمحے ایسے آتے ہیں جب وہ دنیا کے شور میں رہتے ہوئے بھی اپنے اندر ایک عجیب خاموشی محسوس کرتا ہے۔ یہی خاموشی اکثر روحانی سفر کی پہلی دستک ہوتی ہے۔ مراقبہ صرف آنکھیں بند کرنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اندر اترنے کا راستہ ہے، اپنے اندر اترنے کا راستہ ہے۔ بہت سے لوگ مراقبہ شروع کرتے ہیں مگر چند دن بعد چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہیں فوری نتیجہ نظر نہیں آتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ روحانی تبدیلی ہمیشہ خاموشی سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ نے حال ہی میں اپنے اندر سکون، سوچ میں نرمی یا دل میں بے وجہ اطمینان محسوس کیا ہو تو ممکن ہے آپ کا روحانی سفر آہستہ آہستہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلی روحانی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان تنہائی سے گھبرانا چھوڑ دے۔ پہلے جو خاموشی اسے ڈراتی تھی، اب وہی خاموشی اسے سکون دینے لگی ہے۔ وہ غیر ضروری شعور، بحث اور دکھاوے سے دور رہنا پسند کرتا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے وہ کچھ وقت صرف اپنے ساتھ گزارے۔ یہ تبدیلی عام نہیں ہوتی کیونکہ روح جب بیدار ہونا شروع ہوتی ہے وہ دنیا کی بے مقصد مصروفیات سے تھک جاتی ہے۔ دوسری نشانی خوابوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ مراقبہ کے دوران بہت سے لوگ ایسے خواب دیکھتے ہیں جو پہلے کبھی محسوس نہیں کیے ہوتے۔ کبھی روشنی نظر آتی ہے، کبھی پرانی یادیں واپس آتی ہیں اور کبھی کسی نامعلوم جگہ کا احساس ہوتا ہے۔ ہر خواب روحانی نہیں ہوتا، لیکن بار بار ایک جیسے اشارے ملنا اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کا ذہن اندرونی شعور سے جڑ رہا ہے۔ تیسری نشانی جذبات میں نرمی۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ پہلے جن باتوں پر فوراً میں آپے سے باہر ہو جاتا تھا، مجھے بہت غصہ آتا تھا، اب وہاں برداشت پیدا ہو رہی ہے۔ آپ دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تبدیلی مراقبہ کا بہت بڑا اثر ہے کیونکہ روحانی سفر انسان کو صرف عبادت نہیں بلکہ انسانیت بھی سکھاتا ہے۔ چوتھی نشانی فطرت سے محبت ہے۔ آپ کو درخت، بارش، پرندے اور کھلا آسمان پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ آپ فطرت کے قریب وقت گزاریں۔ روحانی بیداری کے دوران انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ایک پیغام رکھتی ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ دل دنیاوی چیزوں سے آہستہ آہستہ بیزار ہونے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا چھوڑ دے، بلکہ اس کا دل صرف ظاہری چیزوں سے خوش ہونا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ حقیقی سکون تلاش کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں مراقبہ انسان کو اپنے رب، اپنی روح اور اپنی اصل حقیقت کے قریب لے جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں پیارے دوستو، ہر احساس کو روحانی طاقت سمجھ لینا درست نہیں ہے۔ مراقبہ صبر مانگتا ہے۔ اصل روحانی سفر اندر کی اصلاح سے شروع ہوتا ہے۔ جب انسان کے اخلاق بہتر ہونے لگیں، دل نرم ہو جائے اور سوچ مثبت ہو جائے تو سمجھیں کہ اندر تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ پیارے دوستو، مراقبہ کا بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب ماحول پرسکون ہو۔ صبح فجر کے بعد یا رات سونے سے پہلے چند منٹ خاموش بیٹھیں، اندھیرے کمرے میں بیٹھیں، سانسوں پر توجہ دیں اور دل کو سکون دیں۔ آہستہ آہستہ آپ محسوس کریں گے کہ اندر ایک نئی روشنی پیدا ہو رہی ہے۔ اگر آپ بھی مراقبہ کرتی ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں
کہ آپ نے اپنے اندر کون سی پہلی تبدیلی محسوس کی ہے۔ اور اگر آپ روحانی موضوعات پر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کرنا کبھی نہیں بھولیں، تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، دل کی بے چینی ختم ہونا روحانی بیداری کی نشانی ہے۔ بعض اوقات انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر پھر بھی دل بے چین رہتا ہے۔ وہ خوشی ڈھونڈتا ہے لیکن ہر خوشی چند لمحوں بعد ختم ہو جاتی ہے۔ مراقبہ اسی بے چینی کو سمجھنے اور ختم کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ جب انسان مسلسل چند دن یا چند ہفتے خاموشی میں بیٹھ کر اپنے اندر جھانکتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے دل کی کیفیت بدل رہی ہے۔ یہی تبدیلی، یہی بدلنا روحانی سفر کی اہم علامت سمجھی جاتی ہے۔ روحانی بیداری کی پہلی بڑی پہچان یہ ہے کہ انسان کی توجہ دوسروں کی خامیوں سے ہٹ کر اپنی اصلاح کی طرف آنے لگتی ہے۔ پہلے وہ ہر وقت دوسروں کی غلطیاں دیکھتا تھا، لیکن اب آپ اپنے رویے پر غور کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنے اندر کیا بہتر کرنا چاہیے۔ یہ تبدیلی معمولی نہیں ہوتی بلکہ دل کے اندر پیدا ہونے والی روشنی کی علامت ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان غیر ضروری باتوں سے دور رہنے لگتا ہے۔ پہلے گھنٹوں فضول گفتگو، بحث یا سوشل میڈیا پر وقت گزارتا تھا مگر اب دل ان چیزوں سے جلد تھک جاتا ہے۔ روحانی سکون حاصل کرنے والا شخص اپنی توانائی محفوظ رکھنا سیکھ لیتا ہے۔ پیارے دوستو، تیسری نشانی اساسیت میں اضافہ ہے۔ مراقبہ کرنے والا انسان دوسروں کے دکھ کو پہلے سے زیادہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ صرف اپنے فائدے کے بارے میں نہیں سوچتا بلکہ دوسروں کی مدد کی طرف بھی مائل ہونے لگتا ہے۔ پیارے دوستو، چوتھی نشانی یہ ہے کہ دعا میں دل لگنے لگتا ہے۔ پہلے عبادت صرف ایک عادت محسوس ہوتی تھی لیکن اب انسان کو دعا کے دوران سکون ملنے لگتا ہے۔ بعض لوگ مراقبہ کے بعد قرآن کی تلاوت یا ذکر میں زیادہ دلچسپی محسوس کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ روح اندر سے بیدار ہو رہی ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ انسان اچانک زندگی کے مقصد پر غور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ صرف دیکھنا، کمانا، سونا ہی زندگی نہیں ہو سکتی۔ یہ سوالات روحانی سفر کی شروعات ہوتے ہیں، کیونکہ جب انسان مقصد تلاش کرتا ہے تو وہ اپنے اندر اترنے لگتا ہے۔ جب انسان اپنے اندر اترنے لگتا ہے تو بعض اوقات مراقبہ کے دوران عجیب احساسات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کو جسم ہلکا محسوس ہوتا ہے، کسی کو آنکھیں بند کرنے پر ایک روشنی دکھائی دیتی ہے اور کسی کو ایسا لگتا ہے جیسے اندر سے کوئی آواز سکون دے رہی ہو۔ لیکن ان تمام چیزوں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا درست نہیں۔ اصل روحانی ترقی انسان کے کردار میں ظاہر ہوتی ہے۔ اگر آپ پہلے سے زیادہ صبر کرنے لگتے ہیں تو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں اور دل میں سکون محسوس کرتے ہیں تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ روحانی سفر میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ چند دن بعد نتیجہ نہ ملنے پر مایوس ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں پیارے دوستو، جس طرح ایک بیج آہستہ آہستہ درخت بنتا ہے اسی طرح روحانی سکون بھی وقت لیتا ہے۔ مستقل مجازی سب سے اہم چیز ہے۔ اپنے دل کا کچھ وقت خاموشی کے لیے ضرور نکالیں۔ موبائل بند کریں، گہری سانسیں لیں اور اپنے دل کی آواز سننے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات انسان کو سب سے بڑی رہنمائی باہر سے نہیں بلکہ اپنے ہی اندر سے ملتی ہے۔
اگر آپ نے مراقبہ کے دوران کوئی خاص تبدیلی محسوس کی ہے تو کمنٹ میں ضرور شیئر کریں، اور روحانی سکون، مراقبہ اور دل کی اصلاح سے متعلق مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیں۔ پیارے دوستو، وجدان کا بڑھ جانا اور اندرونی آواز۔ روحانی سفر کے دوران وجدان کا بڑھ جانا ایک اہم نشانی سمجھا جاتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ دل اور ذہن کے درمیان بہتر تعلق کی علامت ہوتی ہے۔ جب انسان ہر وقت شور، جلد بازی اور پریشانی میں گھرا رہتا ہے تو وہ اپنے اندر کی آواز سن ہی نہیں پاتا، لیکن مراقبہ آہستہ آہستہ ذہنی دھند کو کم کرتا ہے۔ اس کے بعد انسان بعض فیصلے زیادہ واضح ذہن کے ساتھ لینے لگتا ہے۔ پیارے دوستو، پہلی تبدیلی یہ آتی ہے کہ آپ لوگوں کی نیت کو بہتر انداز میں محسوس کرنے لگتے ہیں۔ پہلے جو باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں، اب دل فوراً اشارہ دے دیتا ہے۔ تو کون سی چیز آپ کے لیے اچھی ہے اور کون سی نقصان دہ ہے؟ دوسری تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل منفی ماحول سے جلد گھبرانے لگتا ہے۔ جھوٹ، فریب، غرور اور حسد والی جگہیں اب پہلے جیسی اچھی نہیں لگتی۔ اس کے برعکس سادہ اور پرسکون ماحول دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی معنی تلاش کرنے لگتے ہیں۔ کبھی کسی پرندے کی آواز، کبھی بارش کی بوندیں اور کبھی خاموش رات آپ کے دل کو گہرائی سے متاثر کرتی ہیں۔ روحانی بیداری انسان کو حساس بنا دیتی ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ آپ خود کو بدلتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، مگر اس تبدیلی کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دل میں سکون بڑھتا ہے، لیکن ساتھ ہی دنیا کی مصنوعی چیزوں سے دوری بھی پیدا کرنے لگتے ہیں۔ پیارے دوستو، پانچویں نشانی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے سامنے اپنی اچھائی ثابت کرنے کی ضرورت کم محسوس کرتا ہے۔ پہلے ہر بات پر وضاحت دینی پڑتی تھی، مگر اب دل مطمئن رہتا ہے۔ روحانی سکون انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ یاد رکھیں، مراقبہ کا مقصد دنیا سے بھاگنا نہیں بلکہ خود کو بہتر انسان بنانا ہے۔ اگر مراقبہ کے بعد آپ کے اندر عاجزی بڑھ رہی ہے، زبان نرم ہو رہی ہے اور دل میں شکر پیدا ہو رہا ہے تو یہ اصل کامیابی ہے۔ بعض لوگ روحانی تجربات کو دوسروں پر برتری سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اصل روحانیت انسان کو جھکنا سکھاتی ہے، تکبر نہیں۔ جتنا انسان اندر سے پاک ہوتا جاتا ہے اتنا ہی وہ نرم مزاج ہوتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، روزانہ صرف 10 یا 15 منٹ خاموش بیٹھنا بھی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اپنی سانسوں پر توجہ دیں اور دل کو سکون دیں۔ چند ہفتے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ اگر آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے، آپ کا دل کسی چیز کے بارے میں پہلے ہی اشارہ دے دیتا ہے، تو کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ کیا اشارہ ملتا ہے۔ اور اگر آپ روحانی سفر سے متعلق مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انمول کلام کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔